بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، کسی قوم یا کسی نسل کو برباد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز، کوئی ایٹم بم، کوئی اور دوسرے بھی ٹینک، توپ وغیرہ، ان تمام کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس قوم کے اندر فحاشت اور بے حیائی کو پھیلا دیا جائے تو وہ قوم، وہ نسل تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں امت اسلامیہ کو فحاشت اور بے حیائی سے بچانے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام شریعت نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلا دے جو کہ ایمان والے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ میرے محترم دوستو، اسلام 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ پہلی چیز انسان کے دین و ایمان کی حفاظت، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے شرک اور کفر اور یہ تمام چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انسان کو ہٹانے والے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ دوسری چیز انسان کے مال کی حفاظت، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ بتایا کہ جو لوگ دوسروں کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، چرا کر یا ڈاکے ڈال کر، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حدود مقرر کیا اور یہ حرام قرار دیا کہ وہ کسی کا مال کو ناحق کھائے۔ اور اس کے لیے حدود، یعنی اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور اتنا مال چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یا لوگوں کو لوٹتا ہے تو باقاعدہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اور تیسرا چیز انسان کی جان کی حفاظت، انسان ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے اندر امن و امان ہو، کسی کی جان ناحق نہ جائے۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کی جان کو ناحق لے لیتا ہے، ظلم سے اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے یہ سزا مقرر کیا کہ اس قاتل کو بھی باقاعدہ قتل کیا جائے گا۔ اور جو چیز مثلا اس نے قتل تو نہیں کیا لیکن پیر توڑ دیا تو اس کا بھی پیر توڑا جائے گا، اگر آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی قاتل کو
قتل کر دیا جائے تو پھر کسی دوسرے شخص کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے جان ناحق لے لے۔ اور چوتھی چیز جس کی حفاظت کے لیے اسلام آیا ہوا ہے وہ ہے عقل کی حفاظت، یعنی ہر وہ چیز جو کہ انسان کے عقل کو متاثر کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، اور اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور شراب صرف جو پی جا رہی ہے وہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ما خمر العقل، کہ خمر وہ ہے یعنی شراب وہ ہے جس سے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بھٹک جائے، تو اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور پانچویں چیز جس کی حفاظت کے لیے اسلام آیا ہوا ہے وہ ہے عزت کی حفاظت، عصمت کی حفاظت، نسل انسانی کی حفاظت۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک عورت سے صرف اسی کا شوہر کا ہی بچہ پیدا ہو، کسی دوسرے سے اس کا بچہ پیدا نہ ہو۔ اور اسلام نے عفت و عصمت کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ تمام چیزیں جو کہ عفت و عصمت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظر کو نیچی رکھیں اور اپنے عزتوں کی حفاظت کریں، اور بالکل یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عزتوں و عفتوں کی حفاظت کریں۔ اسلام نے نظر پر نظر ڈال کر دیکھنے کو حرام قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست عليك والآخرة عليك، کہ اے علی کسی عورت کو نظر پر نظر ڈال کر نہ دیکھو، مثلا ایک مرتبہ دیکھ لیا تو یہ نہیں کہ بار بار آدمی گردن موڑ موڑ کر اسی کو دیکھتا رہے، تو پہلی نظر تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے لیکن دوسرا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر والقلب یشتہی ویتمنا والفرج یصدق ذلک او یکذب، کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کی زناکاری دیکھنا ہے۔ جو خوبصورت چہرہ آنکھوں کے ذریعے سے جو تصویر دل میں اترتی ہے تو آدمی اس عورت تک پہنچنے کے لیے مچلتا ہے، دل خواہش و تمنا کرتا ہے، دماغ اس کے لیے پلان بناتا ہے اور ہاتھ آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس عورت کو چھوئے یا اس کی طرف چلے، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والفرج یصدق ذلک او یکذب، پھر اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تو اس کی تکذیب کر دیتی ہے، یعنی وہ آدمی زناکاری میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ تو اسلام نے یہاں پر اس بات کو یہ بتلایا کہ جو نظر ہے یہ آفتوں کا سرچشمہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیلتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو بالخصوص خواتین کو اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے جسم کے حسن کو کی جو آوارہ لڑکے ہیں یا اس طرح کے جو بازاری عاشق ہیں ان کی پہنچ سے اپنے آپ کو دور رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر ان کو بوقت ضرورت گھر سے جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ اپنے سر سے اپنے گھونگھٹوں کو وہ لٹکا لیا کرے، یعنی اتنا لمبا کپڑا ڈال لیں کہ چہرہ بھی ڈھک جائے اور ان کا سینہ بھی ڈھک جائے،
ذالک ادنی ان یعرف، تو اس سے لوگ پہچان لیں گے کہ بھئی یہ شریف عورت ہے اور ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کر تکلیف نہیں پہنچایا کرے گا۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ازواج مطہرات کو ہم تمام اپنی ماؤں سے زیادہ مقدس مانتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو زمان جاہلیت میں جس طرح عورتیں بن ٹھن کر نکلا کرتی تھیں، اس طرح نہ نکلا کرو۔ میرے محترم دوستو، اسلام ایک حیا کا مذہب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، وفی روایت والایمان شعبۃ من والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کے اخلاق ہیں وہ حیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر الحیاء کلہ خیر، کہ حیا یہ ساری کی ساری بھلائی ہے اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھلے ہی ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الدین، قال بل هو الدین کلہ، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حیا کرنا یہ اسلام یہ دین کا ایک حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا دین کا حصہ نہیں بلکہ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی نصیحت کی کہ وہ عورتوں کے فتنے میں نہ پڑے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ جو کہ مردوں کو نقصان پہنچائے گا وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے اپنا دامن بچاؤ اور عورتوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو، فإن اول فتنة فی بنی اسرائیل کانت فی النساء، کہ پہلا فتنہ جو کہ بنی اسرائیل میں آیا وہ عورتوں کی وجہ سے آیا۔ میرے محترم دوستو، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ المرأة عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان واقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بیتها، رواہ ترمذی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور عورت سب سے زیادہ اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کی کوٹھری میں رہتی ہے، یعنی گھر کے اندر بھی جو سب سے جو اندر کی جگہ ہے جب عورت رہتی ہے تو وہ اپنے رب کے رحمت کی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ بازاروں میں نہ نکلیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں مرد جو جہاں چل رہے ہیں وہاں ان میں شامل ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا یا معاشر النساء استاخرنا، کہ اے عورتوں تم ہٹ جاؤ، فإنہ لیس لکن ان تتحققن الطریق، تم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم درمیانی راستے پر چلو، علیکن بحافات الطریق، آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم راستے کے کنارے سے مردوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے تم نکلو۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی اس تعلیم کا اثر کیا ہوا؟ فکانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها لیتعلق بالجدار من لصوقها به، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی عورت چلتی تھی تو راستے کے جو کنارے ہیں جس سے کہ جہاں سے کہ گھر شروع ہوتے ہیں تو ان گھروں کی دیواروں سے ان کے کپڑے اٹک جاتے تھے کیونکہ اتنا لگ کر وہ چلا کرتی تھی۔ میرے محترم دوستو، آج ہماری عورتوں کا کیا عالم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف اذا بغت نساؤکم وطغت فتیاتکم، وہ زمانہ کیسا ہوگا جب کہ تمہاری عورتیں باغی ہو جائیں گی اور
تمہاری لڑکیاں سرکش ہو جائیں۔ قالوا اہو قائن یا رسول اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہوگا؟ وہ آپ نے فرمایا واشد من ذاک، اس سے بھی برا دور آنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت کی تباہ و برباد ہونے کی جو پہلی علامت ہے وہ ہے عورتوں میں بغاوت پیدا ہو جائے، اور وہ آمدہ بغاوت ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم کمپنیوں میں جا کر کام کریں گے، ہم لاری چلائیں گے، ہم ٹرک چلائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور جب یہ چیز بغاوت پیدا ہو جائے تو میرے محترم دوستو، سب سے بڑی تباہی جو امت میں آنے والی ہے وہ اسی سے ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس بات کا حکم دیا کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو عطر، پرفیوم، خوشبو وغیرہ لگا کر نہ نکلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ خرجت من بیتها عاطرۃ تلعنها الملائکۃ حتی ترجع الی بیتها، جب کوئی عورت عطر، پرفیوم وغیرہ لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہیں آتی۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو عورت لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی خوشبو سنگوانے کے لیے عطر، پرفیوم لگا کر جاتی ہے، تو جتنے لوگ اس کی خوشبو سونگیں گے تو ان تمام کے ساتھ بدکاری کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف عورت کی آزادی کے ڈنکے بج رہے ہیں اور یہ نعرے گونجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، زندگی کے ہر میدان میں انہیں آگے بڑھنا چاہیے، علم ہو کہ تجارت ہو، نوکری ہو کہ چاکری ہو، محنت ہو کہ مزدوری ہو، سائنس ہو کہ یہ ٹیکنالوجی ہو، اقتصاد ہو کہ معیشت ہو، سیاست ہو کہ حکومت، ہر جگہ عورتوں کو مردوں کے برابر بلکہ ان سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے ساری دنیا میں ایک مہم چھڑی ہوئی ہے اور دنیا کے ہر ملک میں ان کے ایجنٹ موجود ہیں جو کہ اس طرح کی تحریکوں کو گاہے بگاہے اٹھا کر احتجاج ریلیاں منعقد کر کے دنیا اور اہل دنیا کا امن و چین و سکون برباد کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اور آج کل سارے دنیا کی جو میڈیا ہے یا سارے دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے اب تھوڑا سا وہ اب بھی محفوظ ہے، چلو ان کے اندر اس تحریک کو برپا کیا جائے۔ ابھی 20 سال پہلے ہم کوئی ویلنٹائن کا نام نہیں سنتے تھے، ویلنٹائن ڈے کیا ہے یہ نہیں جانتے تھے، اور آج گھر گھر میں اس کی چرچا ہے، اور بالخصوص جہاں مسلمان ہیں وہاں پر اس کو کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کے اندر اس کو بڑے زور و شور سے اس کی یادیں منائی جا رہی ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، اس تحریک کے ایجنٹوں نے عرب ممالک میں بھی مرد و زن کے اختلاط اور کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں ان کے مخلوط تعلیم کے حق میں بڑے زوردار مقالے لکھے، اور اس طرح مسلم معاشرے کے اندر بھی ان تمام مفاسد، برائیوں اور بے حیائیوں کو رواج دینے پر ایک نمایاں کردار ادا کیا، جس کی سران سے امریکہ اور یورپی ممالک نہ صرف پریشان ہیں بلکہ اس اختلاط سے پیدا ہونے والے مسائل سے تباہ و برباد۔ تو یہ جو گندگی ہے جس کی سران اور بدبو سے وہ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گندگی کو مسلمانوں کے اندر ڈالیں، اور آج ہمارا مسلمان ملکوں کا اور بالخصوص مسلمان معاشرہ جو ہے وہ کہاں تک گر چکا ہے۔ چند سال پہلے کوئٹہ ٹائمز میں ایک خبر چھپی تھی اور 2 تصویریں چھپی تھی، اس میں حیدرآباد کی ہندو خواتین جو کہ بی جے پی کے وہ وومن ونگ سے تھے، ان کا تعلق تھا، تو وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ویلنٹائن ڈے ہندوستان میں نہیں منانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے سنسکرتی، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ یہ ایک تصویر، اور دوسری تصویر احمد آباد کی چھپی ہے، جس میں کچھ برقع پہنی ہوئی عورتیں اپنے عاشقوں کے لیے ویلنٹائن ڈے کے دن وہ گلاب خرید رہی۔
میرے محترم دوست، اور برقع بھی پہنی ہوئی ہے، اور پھر برقع اتارنے کی بھی، کپڑے اتارنے کی بھی تیاریوں میں وہ مصروف ہے۔ کہاں تک گر چکی ہے امت اسلامیہ؟ میرے محترم دوستو، آج یہی تحریک ساری دنیا میں بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تحریک کے نتیجے میں آج امریکہ یورپ کی کیا حالت ہوئی۔ امریکہ کے بعض شہروں کے اسکولوں اور کالجوں میں 58% لڑکیاں زناکاری سے حاملہ پائی گئی، اور 2016 کی ایک رپورٹ ہے کہ 3,20,000 سے زیادہ کالج کی ایسی لڑکیاں جن کی عمر 13 سے لے کر 20 سال کے درمیان تھی، انہوں نے بغیر شادی کے بچے پیدا کیے۔ اور امریکہ میں کنواری مائیں اور بغیر باپ کے بچوں کا ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا۔ آج امریکہ کی 25 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو 1 کروڑ سے زیادہ ایسے بچے ہیں جن کے باپوں کا کوئی پتہ نہیں، اور کچھ امریکہ کے صدر بھی ہو چکے ہیں جن کے باپوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایک امریکی جج لنڈس کہتا ہے کہ اسکول کی 65% طالبات اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے وہ اپنی عصمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی، یعنی اسکول سے نکلنے سے پہلے ہی ان کے تعلقات اپنے بوائے فرینڈوں سے ہو جاتی ہیں۔ اور ہیڈال ٹربون ایک امریکی مجلہ ہے، وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے ہر 10 گھروں میں سے کم از کم یہ گھر ایسا ہے جس میں محرمات کے ساتھ بدکاریاں کی جاتی۔ محرمات وہ ان کو کہا جاتا ہے جن پر کہ یعنی قیامت کی صبح تک کے لیے آدمی شادی نہیں کر سکتا، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے حرام۔ تو امریکہ کے ہر 10 گھروں میں یہ گھر ایسا ہے جس میں محرمات کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے، اور یہ بدکاری بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، بلکہ باپ اور بیٹی کے درمیان بھی ہوتی ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان۔ یہ عیان انسانی معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، بلکہ بہت سارے ایسے جانور ہیں کہ اپنے ماں بہن بیٹی کی طرف کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیتے۔ ہاں البتہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری صفتیں، سور ایک ایسا جانور ہے جس میں کہ یہ ساری کی ساری صفتیں موجود ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو معاشرہ ہم نے ایک خنزیروں کا بنا کر رکھا ہے تو ایسا معاشرہ مسلمانوں کو بھی ہو جائے۔ اور برطانیہ میں 8 لاکھ حاملہ عورتوں میں سے 4 لاکھ سے زیادہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے شوہروں سے بچہ پیدا کرنا، جو اپنے شوہروں سے حاملہ نہیں ہوتی بلکہ دوسرے لوگوں سے حاملہ ہوتی۔ یعنی اگر 8,000 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس میں 4,000 بچے جو ہوتے ہیں وہ زناکاری سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ اور امریکہ میں ایک سال میں 30 لاکھ حمل ضائع کیے جاتے ہیں، رشیا میں 1 کروڑ 10 لاکھ، پرتگال میں 15 لاکھ، جاپان میں 20 لاکھ، اور چائنا میں 1 کروڑ 50 لاکھ۔ میرے محترم دوستو، یہ بے حیائی ہے جو کہ جس کی کہ ہم لوگ تائید کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آج ہم پریشان ہیں کہ اس تحریک کو اپنائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تحریک جو ہے بے حیائی کی، کسی قوم کو بھی تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر فحاشت کو پھیلا دو تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میرے محترم دوستو، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ تعلیم دیں کہ اسلام نے جو تعلیم ہم کو دیا ہے اسی میں ہماری عزت ہے اور عظمت ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میرے محترم دوستو، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بے حیائی، فحاشت سے اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔